السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حضرت عثمان بن عفان عنوان خلافت کے لیے انتخاب خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب نے قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کے بعد 6 حضرات کے نام تجویز کرتے ہوئے، جن میں اقربا پر وری کے شعبہ سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے عبداللہ نیز اپنے بنوئی حضرت سعید بن زید کو شامل نہیں کیا تھا، یہ وصیت کی تھی کہ یہی 6 افراد باہم مشاورت کے بعد آپس میں سے ہی کسی کو منصبی خلافت کے لیے منتخب کر لیں۔ وہ 6 افراد یہ تھے: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ نیز اس موقع پر یہ تاکید بھی فرمائی کہ ان 6 حضرات میں سے کسی ایک کے انتخاب کا یہ کام زیادہ سے زیادہ 3 دن کی مدت میں بہر صورت طے پا جائے، تاکہ معاملہ طول نہ پکڑنے پائیں اور یوں منافقین اور خفیہ دشمنوں کو کسی سازش کا موقع نہ مل سکے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کے فوری بعد ان 6 حضرات میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی دستمبرداری کا اعلان کر دیا، البتہ اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اس سنگین ترین معاملے کی مسلسل خود نگرانی کرتے رہیں گے، لہٰذا اب انہوں نے مسلسل ان 5 افراد کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ تو ابتدا میں ہی حضرت سعد بن ابی وقاص نے منصب خلافت کی عظیم ذمہ داری قبول کرنے سے معذرت کر لی، پھر رفتہ رفتہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اور پھر حضرت زبیر بن معذرت کا اظہار کیا، جس پر عبد الرحمن بن عوف مسلسل حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی بن ابی طالب سے ملاقاتیں کرتے رہے، لیکن ان دونوں حضرات کی جانب سے کوئی واضح جواب نہ مل سکا۔ حضرت عمر بن الخطاب کی طرف سے قرر کردہ 3 دن کی مہلت تیزی کے ساتھ اختتام پذیر رہی تھی۔ تب آخر عبد الرحمن بن عوف نے مہاجرین انصار میں سے اکابر صحابہ کا رجحان معلوم کرنے کی غرض سے بار بار ان کی جانب رجوع کیا۔ تب اکثریت کا رجحان حضرت عثمان بن عفان کی جانب نظر آیا، جس پر آخر 1 محرم سن 24 ہجری مسجد نبوی میں نماز کے وقت جب تمام اکابر صحابہ جمع تھے، حضرت عثمان بن عفان نیز حضرت علی بن ابی طالب بھی موجود تھے، تب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے معاملے کی نزاکت کی جانب توجہ دلاتے ہوئے مسلمانوں کے لیے جلد از جلد کسی خلیفے کے انتخاب کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں مختصر تقریر کی۔ اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب کی اس تاکیدی وصیت کا حوالہ بھی دیا کہ یہ اہم ترین معاملے فقط 3 دن کی مدت کے اندر طے پا جانا چاہیے، اور پھر اس سلسلے میں اپنی بھرپور کوشش جد و جہد کا نیز اکابر صحابہ کے ساتھ اپنی طویل ملاقاتوں اور مسلسل مشاورت کا تذکرہ بھی کیا، اور پھر فرمایا کہ اس تمام تر کوشش اور تنگ ودوں کے نتیجے کے طور پر جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اکثریت کا رجحان حضرت عثمان بن عفان کی جانب ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت عثمان بن عفان کے سامنے پہنچ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر تمام مسلمانوں نے بیعت کی۔ یوں حضرت عثمان بن عفان کو مسلمانوں کا خلیفہ سوم کی حیثیت سے منتخب کیا گیا۔ کارنامے اور خدمات: تصویر مسجد نبوی۔ مدینہ شہر کی آبادی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے نمازیوں کے لیے مسجد نبوی ناکافی پڑنے لگی تھی، جس پر حضرت عثمان بن عفان نے اس کی توسیع کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ یہ کام مسلسل 10 ماہ جاری رہا، اور اس دوران حضرت عثمان اس مقدس کام کی بذات خود نگرانی کرتے رہے اور شب روز مصروف رہے۔ آخر اینٹ چونے اور پتھر کی یہ نہایت خوش نما اور مستحکم عمارت تیار ہو گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔